سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اور فرماتے ہیں اللہ کے حکم پہ رکھا، نام اللہ کے حکم پہ رکھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چاروں حضور ہی کی بیٹیاں ہیں، ہاں، لیکن یہ ان کے کرم کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، ان کے کرم کی بات ہے۔ تینوں بیٹیاں بھی بڑی عظیم ہے، اور پوری کائنات میں باعتبار نسب حضور کی صلب اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں ہے، چاہے وہ جناب ابراہیم ہو، جناب قاسم ہو، طیب و طاہر ہو، میں اختلاف روایت نام ذکر کر رہا ہوں، یا پھر سیدہ زینب ہو، ام کلثوم ہو، حضرت رقیہ ہو، سیدہ فاطمہ، ان کے نسب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، نسبی اعتبار سے ان کی فضیلت کوئی شریک نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد بزرگوار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم چاروں بیٹیوں کو مانتے ہیں، لیکن حضور نے خصوصیت کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کچھ فضائل بیان فرمائے، یہ خاص کرتی ہے، کیونکہ حضور کا انداز حضور جسے جو چاہے عطا کرے، اس لیے کہ جس کو جو چاہا عطا کیا، اور جسے جس طرح چاہا نوازا۔ اب یہ کیوں نوازا؟ حضور نے سب سے زیادہ پیار تو انہی سے کیا، سب پیاری تھی، لیکن ان سے بہت پیار کیا، اتنا پیار کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو فرمایا فاطمہ سے، فاطمہ مجھے سب سے زیادہ پیاری۔ کہا مردوں میں؟ تو کہا ان کے شوہر۔ یہ نہیں فرمایا علی سے، یہ بھی خاص بات ہے، علی نام نہیں لیا، فرمایا زوجہا، ان کے شوہر سے۔ پتہ چلا فاطمہ پیاری ہے، فاطمہ پیاری ہے تو فاطمہ کا شوہر بھی پیارا ہے۔ حالانکہ مولائے کائنات سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، لیکن یہاں اظہار محبت نسبت فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے کیا گیا ہے، یہ بھی خاص محبت کا انداز ہے، تاکہ ان کے شوہرہ کے مولائے کائنات بھی بڑے پیارے تھے۔ فرمایا نا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم میرے بڑے پیارے ہو، بہت محبت ہے تم سے۔ بلکہ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب مولائے کائنات کو ایک جنگ پر بھیجا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اس وقت تک محمد کو موت مت دینا جب تک کہ علی کو دیکھ نہ لو۔ آپ غور فرمائیں، ہم دعا کرتے اللہ جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں ہمیں موت نہ آئے، ہم دعا کرتے جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں موت نہ آئے، لیکن حضور دعا کر رہے، یہ محبت ہے، نہایت درجے کی محبت ہے کہ دعا کرتے اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ ہائے ہائے وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ حضور نے اس چہرے کی بزرگی بڑھانے کے لیے فرمایا اور کہا کہ اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، قربان جائیں۔ یہ محبت حضور کی، جسے جو چاہے، غلاموں کو جیسے چاہے نوازے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام اللہ کے حکم سے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کیا۔ حالانکہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کو اور بھی کتب میں ہے، میں بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور فاطمہ الزہرا سے جن لوگوں نے محبت کی اللہ نے ان پر بھی جہنم کو حرام فرما دیا۔ یعنی کہ ہم جو یہاں بیٹھے محبت سیدہ کے اندر، تو یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں، اگر محبت قبول ہو گئی تو جہنم کے حرام ہونے کا مجدہ مل گیا، اور جس پر جہنم حرام ہو گئی اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے اپنی عصمت و طہارت کا ایسا خیال کیا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ، لیکن قربان جائیں اتنے بڑے باپ کی بیٹی،
زندگی میں سادگی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے صورت میں سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا، سب سے زیادہ حضور کی صورت سے اگر کسی کی صورت ملتی تھی وہ فاطمہ تھی۔ بولنے کا انداز حضور کی طرح، چلنے کا انداز حضور کی طرح، چلنا حضور کی طرح، بولنا حضور کی طرح، صورت حضور کی طرح، سیرت حضور کی طرح، سخاوت حضور کی طرح، اور دل کی صفائی بھی حضور کی طرح تھی۔ یعنی کہ دشمنوں کو جو نوازنے کا انداز ہے، اغیار کو جو نوازنے کا انداز ہے، حضور کا جو انداز ہم نے دیکھا اسی انداز سے لوگوں کو نوازتی تھی۔ بلکہ کسی لکھنے والے بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ زمین پر چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر جلوگر ہو گیا ہو، جیسے عرش زمین پر آ گیا ہو۔ اس لیے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور نے جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، ہم اس کو عرش بھی کہیں تو کس منہ سے کہیں؟ اس لیے کہ عرش سے افضل تو وہ مٹی ہو جاتی ہے جو ان کے جسم اطہر سے مس ہو جاتی ہے۔ بہرحال سیدہ کائنات کا بچپن کا عالم یہ تھا، ابھی ولادت بچپن اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن معراج پر گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی معراج 34 مرتبہ بیان کی جاتی ہے، ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے، 33 مرتبہ روحانی معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جب وہ گنچا دیکھا، ایک پھول دیکھا، اور وہ جنت میں بڑا خوبصورت تھا، اس کی خوشبو جنت کے پھولوں پر غلبہ کرتی تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس پھول کو توڑ کر کے کھا لوں، اور پھر اس پھول کو میں نے کھا لیا، اور جب میں نے کھایا تو کھانے کے بعد جب میں آیا تو میرے دل نے چاہا کہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کی جائے، قربت کی جائے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے ملاقات کی، اور اسی رات فاطمہ اپنے ماں کے شکم میں آئی، تو فاطمہ عورت کی شکل میں وہ جنتی پھول ہے جو کھایا گیا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے سر کو سونگھا کرتے تھے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے اس پھول کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کے سر کو سونگھ لیتا ہوں، وہ خوشبو کو میں محسوس کر لیتا ہوں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد چونکہ بچپنا آپ کا حضور علیہ السلام کی گود میں، بہت سارے مورخین سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئی، اور بہت ساروں نے لکھا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی نبوی میں پیدا ہوئی۔ نبوت کے اعلان کے بعد جو بھی ہو، تو حضور علیہ السلام کی گود میں پرورش ہوئی، اور اس خاتون کی گود میں جس کے لیے عرش سے سلام آتا تھا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جسے محسنہ انسانیت کہا جائے یا محسنہ اسلام کہا جائے، بیجا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جس نے اپنے مال کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں رکھا اللہ کے دین کے لیے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی کتنی خدمت کی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے اور سر انور پھٹ گیا، اس وقت کپڑا اور کوئی چادر نہیں تھا پٹی باندھنے کے لیے، تو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹیاں باندھی۔ یہ خدمت ہے آپ کی، اور ملکہ تجار کہلاتی تھی، ایک وقت وہ تھا۔ اور جب وصال کا وقت آیا تو ایسے بھی حالات آئے کہ گھر میں چراغ جلانے